السلام علیکم۔ ہماری ہارر سٹوریز کے فرسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب کا بہت بہت ویلکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو اگر آپ لوگوں کے پاس بھی کوئی ہارر سٹوریز یا آپ لوگوں کے کوئی ایکسپیرینسز ہیں ہارر، تو آپ لوگ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے نیکسٹ یوٹیوب ویڈیو میں وہ ضرور اپلوڈ کریں گے۔ تو آج ہمیں جو سٹوری آئی ہے وہ حیات آباد پشاور فیز 6 سے آئی ہے، اور یہ سٹوری ہے آمنہ شفقت کی، جو ان کے ساتھ ایکسپیرینس ہوا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ سو گائز، اپنے دل تھام لیجئے اور اپنے روم کے لائٹس آف کر دیجئے تاکہ آپ لوگوں کا بہت اچھا ایکسپیرینس رہے۔ سو گائز، لیٹس اسٹارٹ دی سٹوری۔ میرا نام آمنہ شفقت ہے اور میں پشاور حیات آباد میں رہتی ہوں۔ یہ ایکسپیرینس میرے ساتھ تب ہوا جب میں 12 یا 13 سالوں کی تھی۔ ہمارا نانی کا گھر ہمارے گھر سے 3 یا 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوتا تھا، اور وہ ایک فلیٹ میں رہا کرتی تھیں۔ ان کا جو فلیٹ تھا وہ اس طرح کے ایکسپیرینس کی وجہ سے کافی مشہور تھا وہاں پر، اور چونکہ وہ علاقہ اس وقت نیا نیا بنا تھا، اس لیے وہاں پر زیادہ آبادی بھی نہیں تھی۔ وہ بالکل ویران سا علاقہ تھا، مطلب وہاں پر زیادہ درخت وغیرہ ہوا کرتے تھے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ میں صبح کا وقت تھا، یہی کوئی 7-8 بجے کا وقت تھا، اور مجھے پیاس لگی تو میں اپنے کمرے سے پانی پینے کے لیے جوں ہی باہر نکلی، چونکہ اس وقت سارے لوگ سو رہے تھے اور صبح کا وقت تھا، جس کمرے میں سو رہی تھی اس کے بالکل سامنے میرے ماموں کا کمرہ تھا، اور میرے ماموں کو میں نے دیکھا وہ کمرے سے باہر آئے اور دروازہ بند تھا، اور وہ پھر بھی باہر اس دروازے سے آ گئی، اور میں یہ دیکھ کر بالکل حیران رہ گئی۔ I was literally shocked۔ اور کچن میں چلے گئے ہیں میرے ماموں، اور میں بھی ان کا پیچھا کرتی کرتی کچن میں گئی، اور جیسے ہی میں نے کچن میں جا کر دیکھا تو میرے ماموں اچانک وہاں سے غائب ہو گئے۔ وہ جو بھی کچھ تھا وہ میرے ماموں کی شکل میں میرے سامنے تھا۔ وہ مومنٹ دیکھ کر میں 1 منٹ کے لیے بالکل شاک میں چلی گئی، اور اس کے بعد میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ تیزی سے دھڑکنے لگی، اور کچھ دیر بعد مجھے یوں لگا کہ جیسے یہ میرا کوئی وہم ہوگا، اور چونکہ صبح کا وقت تھا اس لیے میں واپس اپنے روم میں سونے چلی گئی۔ چونکہ میری عمر اتنی زیادہ نہیں تھی اور مجھے اس بارے میں زیادہ علم بھی نہیں تھا، تو بس میں نے اس بات پر اتنا غور نہیں کیا اور میں سونے چلی گئی، جبکہ جو بھی ہوا وہ میری آنکھوں کے بالکل سامنے تھا، اور مجھے اس پر یقین کرنا چاہیے تھا۔ اس دن جو ہوا وہ تو ہو گیا۔ اس کے کچھ ماہ بعد ہم لوگ دوبارہ اپنی نانوں کے گھر گئے، اور ہم سب ہال میں بیٹھے تھے اور ہم سب باتیں کر رہے تھے آپس میں، اور بچے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ ٹی وی ہی دیکھ رہی تھی کہ ٹی وی کے پیچھے جو شیشہ پڑا تھا اس میں اچانک مجھے اپنا عکس نظر آیا، اور عکس وہ بالکل معمولی نہیں تھا۔ اس میں میرا چہرہ معمول سے زیادہ سفید لگ رہا تھا، اور میری آنکھوں کا رنگ بھی بالکل ڈیفرنٹ آ رہا تھا، اور ساتھ ہی میرا فیس بہت بڑا نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں اپنا عکس دیکھتی رہی اور میں بالکل حیران تھی کہ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، جس کے بعد میں نے اپنی خالہ اور والدہ سے یہ بات کہی، جنہوں نے میری بات یہ کہہ کر رد کر دی کہ یہ تو میرا وہم ہی ہوگا، اور ٹی وی کے اوپر ڈسٹ کی وجہ سے تمہیں ایسا لگ رہا ہے، باقی ایسا نہیں ہے۔ لیکن میں خود ایکسپیرینس کر رہی تھی اپنے آپ کو اس شیشے میں اس طرح۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ اس شیشے میں جو میرے عکس کی موومنٹ تھی وہ میری موومنٹ کے ساتھ بالکل میچ نہیں ہو رہی تھی، اور وہ موومنٹ میری موومنٹ سے بالکل ڈیفرنٹ تھی۔ میں نے اپنی خالہ سے اصرار کیا کہ پلیز آپ لوگ ایک دفعہ جا کر اس پر غور کریں کہ وہ کیا ہے۔ اس پر میری خالہ نے اپنی بیٹی جو کہ ہم سے بڑی ہیں ان سے کہا کہ جا کر تم دیکھو۔ انہوں نے جا کر دیکھا اور کہا کہ نہیں، یہ اس کا وہم ہے، اور وہاں پر بالکل سب کچھ نارمل ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا یہ کہہ رہی ہے۔ جس کے بعد میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی، اور وہ عکس مجھے دیکھ کر مسکرا بھی رہا تھا، جس کی وجہ سے میں مزید ڈر گئی۔ اب چونکہ میری بات کا کوئی یقین بھی نہیں کر رہا تھا، اور میرے دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو چکی تھی، کیونکہ میری عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ یہ بھی اسی سال کا واقعہ ہے جب میں 13 اور 14 سالوں کی ہی تھی، لیکن میں نے بہت ہمت کی اور اپنے آپ کو سنبھالا۔ آج میں 22 سالوں کی ہو چکی ہوں، اور آج بھی مجھے اپنے آپ کو رات کو شیشے میں دیکھنے سے کافی ڈر لگتا ہے۔ اور اس کے بعد 3-4 سال بعد میری نانی نے وہ فلیٹ چھوڑ دیا اور کسی اور گھر چلی گئی، جس کے بعد میری خالہ کے ذریعے ہمیں معلوم پڑا کہ اس گھر میں کافی اثرات تھے، اور وہ گھر کافی ہانٹڈ تھا، اور اس گھر میں کافی ایسی مخلوق تھی جو میری خالہ اور ماموں کے روپ میں کافی لوگوں کو دکھائی دی ہے۔ یہ بات مجھے میری کبھی والدہ نے بتائی نہیں، کیونکہ وہ خود بھی ان چیزوں سے کافی خوفزدہ ہوتی ہیں، لیکن جب انہوں نے یہ فلیٹ چھوڑ دیا تب یہ ساری باتیں انہوں نے ہم لوگوں کو بتا دیں۔ لیکن جب یہ ساری باتیں مجھے پتہ چلیں تو مجھے بالکل یقین ہو گیا کہ وہ سب کچھ جو میں نے دیکھا تھا وہ محض وہم نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی، جو کہ آج بھی میرے ذہن میں کافی واضح طور پر کلیئر ہے۔
سو گائز، اگر آپ لوگوں کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک، ہماری ویڈیو کو شیئر اور سبسکرائب ہمارے چینل کو کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اور اگر آپ لوگ ایسے ہی مزید واقعات سننا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن کو پلیز پریس کر دیجئے تاکہ ہر ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد از جلد مل جایا کرے۔ تھینک یو فار لسننگ۔